آج کی ویڈیو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، ترکی اور امریکہ ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے۔ ترکی کے 3 فوجی مارنے کے بعد ترکی امریکہ پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ امریکہ نے ترکی پر سخت ترین پابندیاں عائد کر دیں۔ ترکی کا منہ توڑ جواب، دفاعی جواب دینے کا حتمی اعلان کر دیا۔ امریکی جنگی طیاروں کی ترکی کی سرحدوں پر گشت شروع ہو گیا۔ دونوں ممالک میں سخت کشیدگی بڑھ گئی۔ ترکی نے دوسری بار روس سے حاصل کردہ S-400 میزائل سسٹم امریکی طیاروں پر چلا دیا۔ ترکی نے F-22 ریپٹر F-35 کو ٹریک کر لیا۔ امریکی F-35 F-22 کے پرخچے اڑا دیے۔ امریکہ کی ترکی کے دشمن سائپرس کے ساتھ فوجی مشقیں شروع ہو گئیں۔ روس بھی میدان میں آ گیا۔ ترکی نے 2 جنگی طیارے امریکہ کے تباہ و برباد کر ڈالے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ترکی سے محبت کرتے ہیں تو اور سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، ترکی کی سرحد پر امریکی فوج کی شدید بمباری سامنے آئی ہے۔ امریکہ کے جنگی طیارے ترکی کی سرحدوں پر پہنچ گئے، 3 فوجی شہید کر دیے۔ ترکی کا منہ توڑ جواب، امریکہ کا سب سے بڑا الہی جو کہ ترکی کا سب سے بڑا دشمن ہے، سائپرس کے ساتھ جنگی مشقیں بھی شروع کر رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ کو اس وقت چین اور شمالی کوریا سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا کہ ماضی کی سپر پاور سلطنت روس سے ہے۔ امریکہ ہر قیمت پر روس کی معاشی اور دفاعی قوت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں اس نے نیٹو کو بھی آگے لگا رکھا ہے، مگر کسی بھی حوالے سے اسے کامیابی نہیں مل رہی۔ حال ہی میں روس اور ترکی کے درمیان ہونے والے دفاعی اسلحہ کی ڈیل پر امریکہ تلملا اٹھا اور ترکی پر فوراً بندیاں عائد کرتے ہوئے ترکی کی فوجوں پر حملے بھی شروع کر رکھے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے، جو کہ پچھلی انتظامیہ تھی، اس نے جو امریکہ پر ترکی پر بندیاں لگائی تھیں، جو بائیڈن انتظامیہ نے اسی بندیوں کو کنٹینیو کرتے ہوئے روس سے فضائی سسٹم S-400 خریدنے پر ترکی کے محکمہ دفاعی پیداوار پر اقتصادی اور سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے نیٹو میں شامل اپنے اتحادی ملک ترکی کے خلاف پابندی عائد کرنے کے لیے 2017 کے ایسے قانون کا استعمال کیا گیا جو اس سے پہلے کبھی امریکی تاریخ میں کسی اتحادی ملک کے خلاف استعمال نہیں کیا گیا۔ ایک بار پھر ترکی اور امریکہ آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ امریکہ نے ترکی کو خبردار کیا تھا کہ اس کے طیارے ترکی کے بارڈر پر پیٹرولنگ کر رہے ہیں، تو F-22 ریپٹر اور F-35 شامل ہیں۔ ان طیاروں پر ترکی نے غلطی سے بھی بھول چوک کر حملہ کرنے کی کوشش کی اور ترکی کو اس کا خمیازہ مزید بھگتنا پڑے گا۔ تفصیلات کے مطابق ترکی کے S-400 فضائی دفاعی نظام ADS نے مشرقی بحیرہ روم، بحیرہ اسود کی پروازوں میں امریکی ساختہ F-22 F-22 کا جنگجوؤں کا سراغ لگا کر ان کو نشانہ بنا دیا ہے۔ S-400 ADS کی 2 بیٹریاں انقرہ شہر کے قریب میری لینڈ میں واقع ہیں۔ میری لینڈ سے بحیرہ اسود کے خطے کا واقعہ 170 سے 200 کلومیٹر تک ہے۔ دونوں طیارے چپکے سے ترکی کی سرحد میں داخل ہوئے، لیکن ترکی کے S-400 نے دونوں طیاروں کا سراغ لگا کر میزائل کھول دیے۔ ایپرو ایجنسی نے کہا ہے کہ S-400 ریڈار سسٹم میں امریکی اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں کی موجودگی کا پتہ لگانے کا موقع کم سے کم 3 بار ملا۔ روس کی تاز بھی ایک ٹرک وزارت خارجہ کے اہلکار گزشتہ سال کی تصدیق کی ہے کہ انقرہ کے امریکی ساختہ F-35 جنگی طیاروں کے خلاف اپنی ADS کی جانچ پڑتال آج بھی شروع کر رکھی ہے۔ 2017 میں روس نے S-400 سسٹم خریدنے کے بعد امریکہ اور ترکی میں تناؤ ختم کر دیا تھا۔ واشنگٹن کی طرف سے انقرہ کو اس نظام کو نہ لینے پر راضی کرنے کی کوششیں رائے گاں گئیں۔ 2019 میں روس نے ترکی کو S-400 کی ترسیل شروع کرنے کے فوراً بعد ہی امریکہ نے F-35 پروگرام کی شراکت داروں کی فہرست سے ترکی کا نام ختم کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے اطلاعات کو تشویش کا باعث قرار دیا۔ ترکی نے روس سے خریدے ہوئے دفاعی نظام کے تجربات کیے ہیں، تاہم انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور ترکی کے درمیان معاملات میں بہتری لانے کے لیے بات چیت کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔
ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ نے ترکی پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ترکی S-400 فضائی دفاعی نظام کی مکمل تنصیب سے باز رہے۔ ان اطلاعات کے بارے میں امریکہ کے وزیر خارجہ سے پوچھا گیا کہ پیر کے روز ترکی کے دارالحکومت انقرہ کے اوپر ترکی کے F-16 جنگا طیاروں نے پروازیں کی، جس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ یہ بات تشویش کا باعث ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نا امید نہیں ہیں، ابھی بھی تک ترکی سے بات کر رہے ہیں، ہم اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ترکی کی جانب سے روس سے اپنے دفاع کے لیے S-400 ایئر ڈیفنس نظام کی خریداری کے معاملے پر امریکہ اور ترکی کے تعلقات تناؤ کا شکار ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ نظام نیٹو کے دفاعی نظام کے لیے مناسب نہیں ہے اور اس سے امریکہ کے Stealth-35 لڑاکا طیاروں کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، جو امریکی طیارہ ساز کمپنی لاک ہیڈ مارٹن تیار کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ واقع نہیں کہ نیٹو کے دونوں اتحادیوں نے آپس میں ایئر فورس سسٹم کے معاملے پر کوئی اتفاق بھی کیا ہے۔ نہیں، روس ترکی کے ساتھ S-400 دفاعی نظام پر نئے حمایتی خریدنے پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہے۔ روس کے نائب وزیر اعظم یوری بوروسوف نے بدھ کے روز کہا ہے کہ اگر ترکی شراکت داروں نے اس طرح کی خواہش کا اظہار کیا تو انقرہ کو S-400 فضائی دفاعی میزائل نظام کی فراہمی کے بارے میں روس ایک نئے معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کے پاس ایسا آپشن ہے اور اگر وہ خواہش کا اظہار کریں تو ہم دو معاہدے پر دستخط کریں گے۔ روس نے ستمبر 2017 میں اعلان کیا تھا کہ اس ترکی کے ساتھ انقرہ کو S-400 اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سسٹم کی فراہمی پر $2.5 بلین کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدے کے تحت انقرہ کو S-400 فضائی دفاعی نظام اور بٹالین کا رجمنٹ سیٹ ملا ہے۔ اس معاہدے میں ترکی کی طرف پیداواری ٹیکنالوجی کی جزوی طور پر منتقلی کا بھی امکان ہے۔ ترکی روس سے ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم خریدنے والا نیٹو کا پہلا ملک ہے۔ ترکی کو S-400 لانچوں کی فراہمی 12 جولائی 2019 کو شروع ہوئی۔ ترکی کے روسی ساختہ S-400 سے ہوا میں میزائل سسٹم کے حصول کے لیے فیصلے کے نتیجے میں مجموعی طور پر ریاستہائے متحدہ امریکہ اور نیٹو کی چیخ و پکار ہے۔ امریکہ ترکی کو روسی فضائی دفاعی نظام ترک کرنے پر بھی مجبور کر رہا ہے، چونکہ ترکی دباؤ سے دوچار نہیں ہوا اور اصرار کرتا ہے کہ وہ S-400 نظام کو ترک نہیں کرے گا۔ لہٰذا واشنگٹن نے انقرہ کو 5ویں نسل کے جنگی طیاروں کو تیار کرنے کے امریکی پروگرام سے خارج کر دیا ہے۔ امریکہ بھی S-400 فضائی دفاعی نظام کی خریداری پر ترکی کو یک طرفہ بندیوں کی مزید بھی دھمکیاں دے رہا ہے۔ لہذا واشنگٹن نے انقرہ کو 5 نسل کے F-35 جنگی طیاروں سے پروگرام سے بھی الگ کو تھلگ کر دیا ہے۔